کرو مہربانی تم اہل زمین پہ، خدا مہربان ہوگا اسے بنی میں۔ تو معزز و محتشم سامعین کرام، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بڑا فائدہ ہے۔ میں اکثر لوگوں کو اپنی ذاتیات شیئر کرتا ہوں، اس لیے نہیں کہ میں بڑا سخی ہوں، اس لیے کہ آپ لوگوں کے اندر بھی وہ جذبات پیدا ہوں۔ کل میں جمعہ کے لیے جب آ رہا تھا تو کرول گھاٹی کے پاس ایک بوڑھے بابے نے لفٹ مانگی، موٹر سائیکل پہ بٹھا لیا۔ میری عادت ہوتی ہے جب کوئی ایسا بندہ مجھے ملے میں اس کو بٹھاتا ہوں، آپ بھی بٹھایا کریں، ثواب مل جائے گا۔ پیٹرول تو لگنا ہی لگنا ہے نا، گاڑی استعمال بھی ہونی ہے، لیکن کسی بندے کو راستے میں بٹھا لیں گے۔ میں خدا کی قسم یہ اتنا جانتا ہوں، جب تک اس بندے کو میں نے شالامار ٹاؤن کے قریب نہیں اتارا، وہ بندہ خاموش نہیں ہوا، اس کی زبان سے میرے لیے دعائیں ہی جاری تھیں، اور وہ ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ میں اپنے بچوں کے لیے نکلا ہوں، میرا تو روزہ ہے، بچے گھر میں بھوکے بیٹھے ہیں۔ اولڈ ایج کا بندہ تھا۔ میں ایسے لوگوں کی باتیں اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں کے اندر یہ جذبات پیدا ہوں کہ آپ اس طبقہ کے ساتھ خیر خواہی کا سلوک کریں۔ حالات اس حد تک آگے بڑھ رہے ہیں کہ لوگ آٹا نہیں خرید سکتے، اپنے گھر میں 2 ٹائم کا کھانا نہیں بنا سکتے۔ تو وہ راستے میں یہی کہہ رہا تھا کہ میں بڑا پریشان ہوں۔ تو خیر میں نے راستے میں جب اس کو اتارا تو اپنی جیب سے اس کو 500 روپے عطا فرمائے، بابا جی یہ قبول فرمائے۔ یہاں جمعہ پڑھ کے جب میں نکلا تو میری جیب میں 2000 روپے آ چکے تھے۔ جمعہ کی نماز جب میں نے یہاں پہ پڑھی ہے تو 2000 روپے میری جیب میں آ چکے تھے۔ 1000 روپے کسی بندے نے ہمارے مدرسے کے ساتھ تعاون کیا، اور یہاں طارق صاحب بیٹھے ہیں، 1000 روپے انہوں نے کہا جی یہ میری طرف سے عیدی ہے۔ تو میں سوچ رہا تھا مالک تو کتنا غفور رحیم ہے، تیری راہ میں میں نے 500 دیا، تو نے مجھے 2000 عطا فرما دیا۔ بات سمجھ گئے؟ اور یہ آزما کے دیکھ لے، خدا کی قسم آزما کے دیکھ لے، اللہ کے بندوں پہ خلوص نیت کے ساتھ خرچ کرے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، تم ایک نیکی کرو اللہ تمہیں 10 کا اجر عطا فرمائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگر دنیا میں نہیں ملا تو پریشان مت ہوئیے گا، کیونکہ دنیا تو فانی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ دنیا میں نہیں ملا تو وہ اللہ آپ کو آخرت میں عطا فرما دے گا۔ تو اللہ کے بندوں پہ خرچ کرے، بغیر کسی لالچ کے خرچ کرے، بغیر کسی طمع کے خرچ کرے، اور پھر دیکھیے عرش کا اللہ آپ کو کتنا عطا فرماتا ہے، عرش کا رب آپ کو کتنا نوازتا ہے۔ وہ تو کہتا ہے آؤ میری چوکھٹ پہ، آؤ میرے در پہ، وہ تو کہتا ہے آؤ میرے ساتھ تجارت کرو۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ جب تم غریب ہونے لگو، جب کسی چیز کی کمی ہونے لگے، اس چیز کو بانٹنا شروع کر دو، چاہے وہ رزق ہو، وہ دولت ہو، وہ علم ہو، وہ شہرت ہو، وہ کچھ بھی ہو، جب کسی چیز کی کمی نظر آئے اس کو بانٹو، پھر دیکھو وہ اللہ تمہیں کتنا عطا فرماتا ہے۔ ہاں اس لیے تو اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ ہاں اگر محمد سے وفا کرے تو اقبال کہتا ہے ہم تیرے ہیں، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم سب تیرے ہیں۔ اگر کوئی رسول اللہ کے ساتھ وفا کرے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے، زمین و آسمان اس کا ہو جاتا ہے، چرند پرند اس کے تابع ہو جاتے ہیں، ہر چیز اس کے تابع ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ لگا لے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے تو خود حساب لگائے، پھر اللہ تعالیٰ اس بندے پہ اپنی رحمتوں کی کرم نہیں فرمائے گا، یقیناً اللہ اس بندے کو سب کچھ عطا فرمائے گا۔ اسی لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا ویضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ فرمایا کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ ہاں کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ وہ اللہ اس کے قرض کو بڑھا دے گا۔ اگر آپ کے پاس دولت کی کمی ہو رہی ہے، آپ دولت بڑھانا چاہتے ہیں، تو یہ پلاسیں خرید کے دولت نہیں بڑھے گی، بلڈنگیں خرید کے آپ کی دولت نہیں بڑھے گی، آپ کھیتی باڑی کریں گے تو دولت نہیں بڑھے گی۔ دیکھیں لوگوں نے کھیتی باڑی کی، سیلاب آیا، سب کچھ تباہ ہو گیا۔ مری کے اندر لوگوں نے پلاسے بنائے، سیلاب آیا، کروڑوں کے پلاسے زمین بوس ہو گئے۔ اللہ کہتا ہے اگر مال بڑھانا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ اللہ کہتا ہے تم میری راہ میں خرچ کرو، میں اللہ تمہیں بے حساب عطا فرما دوں گا۔ تو تم اللہ کے ساتھ سودا کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، مسجد پہ خرچ کرو، مدرسے پہ خرچ کرو، غریبوں پہ خرچ کرو، یتیموں پہ خرچ کرو، بیواؤں پہ خرچ کرو۔ پھر دیکھیں عرش کا اللہ، یہ زمین و آسمان کا خالق آپ پہ
کتنا کرم فرماتا ہے۔